الحامی البتہی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، معزز سامعین، ارباب ولا، عزاداران مظلوم کربلا، اس سے قبل ایک مجلس میں جو علی کالونی میں ہوئی تھی، اس میں قرآن مجید کے سب سے پہلے سورہ یعنی سورہ الحمد کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا تھا، اور اس کے ذیل میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین کے ذیل میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھیں. وہ قرآن کا پہلا سورہ تھا جس کے اوپر میں نے تقریر کی، اور آج کی تقریر قرآن مجید کا آخری سورہ ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ نئی باتیں، کچھ مطالب، چونکہ صاحبان علم و فہم کا مجمع ہے، اپنا قیمتی وقت نکال کر اس فرش عزا میں آتے ہیں. بڑی برکتیں ہیں اس فرش عزا کی. یہ فرش عزا جو اللہ نے ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو اور اہل بیت کے ماننے والوں کو، عزاداران حسین کو عطا کیا، وہ کسی اور کو نہیں ملا ہے. یہ ایسی یونیورسٹی ہے، ایسا ادارہ ہے کہ اس میں ہر سن و سال کے لوگ آتے ہیں اور اپنے مزاج اور اپنے سطح کے لحاظ سے اپنے لیے کسب فیض کرتے ہیں اور حاصل کر کے جاتے ہیں. تو یہاں پر دنیا کے جتنے بھی ادارے ہیں، جو بھی کالج ہے، اس کے لیے سن و سال کی قید ہوتی ہے. اگر کالج ہے تو اس میں اس عمر کے بچے جاتے ہیں، یونیورسٹی ہے تو اس میں سن رسیدہ لوگ جاتے ہیں، اور چھوٹا اسکول ہے تو اس میں میڈیم کلاس کی اور نرسری کے بچے جاتے ہیں. لیکن یہ درس گاہ حسینی ایسی ہے کہ اس میں ہر سن و سال کے لوگ آتے ہیں اور اپنے لیے کسب فیض کر کے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو کوشش یہ ہے، اور ہمارے بھائی کا بھی یہ ہے کہ مجلس اپنے وقت پر تمام کیا جائے. مطالب کا ایک انبار ہے، جو خاص باتیں ہیں انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر انہیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. قرآن مجید کا آخری سورہ، جس کو سورہ ناس کہتے ہیں، یہ قرآن مجید کا آخری سورہ ہے. 114 سورے ہیں، اس میں سے آخری سورہ سورہ ناس، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. 2 سورے ایسے ہیں کہ جن کو معوذتین کہا گیا ہے. معوذتین یعنی ایسا سورہ کہ جس کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ سے. قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق جو اس سے پہلے سورہ ہے. سورہ ناس آخری سورہ ہے
اور اس سے پہلے جو سورہ آیا ہے وہ سورہ قل هو اللہ احد ہے، اور اس سے پہلے قل اعوذ برب الفلق کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو دو سورے ایسے ہیں کہ جو اعوذ سے شروع ہوتے ہیں، قل اعوذ، اسی لیے ان دو سوروں کو یعنی سورہ ناس کو اور سورہ قل اعوذ برب الفلق کو معوذتین کہا گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور ایک اور چیز جو اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ معوذتین سے تعویذ بنا ہے۔ تعویذ روایت میں ہے کہ سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ ان دو سوروں کو تعویذ کے طور پر اپنے دونوں نواسے امام حسن اور امام حسین کے گلے میں اور ان کے اوپر اس کی تلاوت کرتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ جو سورہ ہے، دو سورے ہیں، روایت کے مطابق پر دو سورے ایسے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر علیکم السلام کسی کے اوپر جادو، سحر، ٹونا، کین، کرایا کا اگر اثر ہو تو روایت کہتی ہے کہ آپ جو آج کل جو پروفیشنل ہیں اور پیسہ کمانے کے لیے عامل بنے ہیں، ان کے پاس مت جائیے اپنے جیب کو خالی کرنے کے لیے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی خطرہ ہے کہ تمہارے اوپر جادو کیا گیا ہے، سحر کیا گیا ہے، ٹونا اور ٹٹکا کیا گیا ہے، تو اس وقت تمہارے لیے لازم ہے کہ اگر تم اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو سورہ ناس اور سورہ قل اعوذ برب الفلق کی تلاوت کر لو۔ یہ سورہ قل اعوذ برب الفلق آپ کو ہر طرح کے سحر و جادو سے محفوظ کر دے گا۔ یہ معصوم کا قول ہے، معصوم نے ضمانت لی ہے کہ آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار رسالت مآب کا ارشاد ہے کہ اگر خارجی دشمن اور خارجی جو شر ہیں ان سے اگر بچنا چاہتے ہو تو ان دو سوروں کی تلاوت کر لو، تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد یہ دو سورے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سورہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں روایات میں آئی ہے کہ اگر کوئی اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو ایسا ہے کہ اس نے جتنے بھی انبیاء ما سبق کی آسمانی کتابیں ہیں ان کی تلاوت کا اسے شرف حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے سورہ قل اعوذ برب الناس اور سورہ قل اعوذ برب الفلق کی تلاوت کی تو ایسے ہے کہ تمام آسمانی صحیفوں کی اس نے تلاوت کی۔ تو عزیزان گرامی، یہ دو سورے ہیں، ایک سورہ ناس ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور ایک اور سورہ ہے جو اسی سے مربوط ہے، وہ سورہ فلق ہے۔ دو سورے ہیں، ان کا مضمون کیا ہے؟ سورہ ناس میں ایک شر ہے، ایک دشمن ہے جو داخلی ہے، اس کی حفاظت کے بارے میں تذکرہ کیا گیا۔ دو طرح کے انسان کے اوپر دو طرح کے انسان کے دشمن ہیں، دو طرح کے شر ہیں، دو طرح کی برائیاں ہیں جو انسان کے اوپر اٹیک کرتی ہیں، حملہ کرتی ہیں۔ ایک اور بات آپ سمجھ لیں کہ قرآن کے نقطہ نظر سے اللہ شر کا خالق نہیں ہے۔ اللہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ شر کا خالق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں سب خیر ہی خیر ہے، اور اس کو انشاءاللہ ابھی آگے ثابت کریں گے۔ تو دو طرح کے دشمن ہیں، ایک خارجی دشمن ہے اور ایک داخلی دشمن ہے۔ سورہ فلق جو اس سے پہلے سورہ ہے، اس میں جو خارجی دشمن ہیں انسان کو طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی تکلیفیں اور طرح طرح کے آسیب اور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، انسان کو باہر کے جو شر ہیں، باہر کے جو
کسی طرح کا حملہ ہے، اٹیک ہے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ قل اعوذ برب الفلق کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اس کی تلاوت کریں۔ قل اعوذ برب الفلق، پناہ مانگتا ہوں اس پروردگار سے جو صبح کا رب ہے، یعنی صبح جس کو فلک کہتے ہیں۔ فلک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فلک کے معنی ہوتے ہیں شگاف کرنا، شگاف کرنا۔ چونکہ صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رات کی تاریکی کے پردے کو چاک کرتا ہے اور صبح نمودار ہوتی، اسی لیے فلک کہا گیا ہے۔ رات کی تاریکی کے پردے کو چاک کرنے والے کو فلک کہا گیا ہے، اور اللہ کو قل اعوذ برب الفلق، یعنی اس رب سے جو کہ صبح کا نمودار کرنے والا ہے، اس رب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تین طرح کے شر ہیں قل اعوذ برب الفلق میں، تین طرح کے شر ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن قل اعوذ برب الناس میں ایک شر ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تین شر خارجی ہیں، ایک شر داخلی ہے۔ خارجی شر جہاں پر ہے وہاں پر اس سے بچنے کے لیے ایک کلمے کا سہارا لیا گیا ہے، ایک کلمے کا سہارا لیا گیا ہے، لیکن سورہ ناس میں ایک شر ہے جس سے بچنے کے لیے تین کلمے اللہ کے ہیں جن کا سہارا لیا گیا ہے۔ تین کلمے ہیں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ ترجمہ بچوں کے لیے پناہ مانگتا ہوں اس پروردگار سے جو لوگوں کا پروردگار ہے۔ رب کے معنی ہے پالنے والا۔ پناہ مانگتا ہوں اس سے جو لوگوں کا پروردگار ہے، رب ہے۔ عزیزان گرامی، پناہ کب مانگی جاتی ہے؟ اس وقت پناہ مانگی جاتی ہے جب انسان کے اندر خوف محسوس ہو۔ جب خوف محسوس ہو تو انسان اس خوف سے بچنے کے لیے کسی کے سہارے کا درکار ہوتا ہے، کسی کا سہارا چاہتا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے جب تمہارے اندر خوف پیدا ہو تو کسی اور کا سہارا نہ لو بلکہ میری ذات کا سہارا لو۔ قل اعوذ برب الناس، پناہ مانگتا ہوں اس سے جو لوگوں کا رب ہے۔ ملک الناس، جو لوگوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آپ ترتیب دیکھیں کہ پہلے تربیت کا لفظ آیا ہے، رب پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو پناہ کی ترتیب ہے اس کے اوپر آپ غور کریں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پناہ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو پہلے جو کلمہ استعمال ہوا ہے وہ رب کا ہوا ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پرورش کرنے والے کو، سرپرست کو۔ اللہ اپنے بندے کو بتانا چاہ رہا ہے کہ سب سے قریب جو ذات ہوتی ہے، اسی لیے باپ کو بھی کہتے ہیں رب، چونکہ باپ جو ہے وہ پالتا ہے اولاد کو۔ تو چونکہ فطرت کے لحاظ سے سب سے قریب جو ذات ہوتی ہے وہ تربیت کرنے والے ہوتی ہے، اللہ نے اس فطرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو پناہ کا تذکرہ کیا ہے وہ رب سے کیا ہے۔ لطیف نقطہ ہے، رب کے ذریعے سے پہلی پناہ جو اللہ کی بارگاہ میں بندہ حاصل کرے گا وہ رب کے کلمے کے ذریعے سے۔ دوسری جو پناہ ہے وہ چونکہ مالک ہے، بادشاہ ہے، حاکم ہے ساری کائنات کا، لہذا دوسرا کلمہ استعمال ہوا ملک الناس۔ پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پھر تیسرا ہے الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے،
جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ 3 کلمے ہیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ یہ 3 کلمے ہیں جو اللہ نے بندوں کو تعلیم دیا ہے کہ اگر اللہ سے پناہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان 3 کلمے کو استعمال کرو۔ کب استعمال کرو؟ ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس۔ کب آپ کو پناہ حاصل کرنا ہے؟ اس وقت پناہ حاصل کرنا ہے اس شر کی بنا پر۔ وہ شر کیا ہے؟ وسوسہ ہے۔ من شر الوسواس، وہ شر کیا ہے؟ وسوسہ ہے۔ الخناس، یہ وسوسہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ چپکے سے انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو وسوسہ ہے یہ ظاہری دشمن نہیں ہے، خارجی دشمن نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر پکڑ کر اس کے اوپر حملہ کر دیں، بلکہ چپکے سے بہت تیزی کے ساتھ انسان کے سینے کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہ ایسا شر ہے جس کا نام وسوسہ ہے۔ خناس چپکے سے حملہ کرتا ہے۔ کس میں حملہ کرتا ہے؟ انسان کے سینے میں حملہ کرتا ہے۔ اور یہ شر کیسا ہے؟ کون ہے شر؟ من الجنت والناس۔ یہ شر انسانوں میں بھی سے ہو سکتا ہے اور جنات میں بھی سے ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب یہ پورے سورے کا آپ کے ذہن میں تصور آ گیا کہ 3 کلمے ہیں، 3 کلمے سے پناہ حاصل کرنا ہے، اور ایک شر ہے، ایک دشمن ہے جو داخلی جو دشمن ہے وہ کیا ہے؟ وسوسہ۔ یہ وسوسہ، علیکم السلام، آگے آ جائیے۔ یہ وسوسہ اتنا خطرناک دشمن ہے کہ انسان کے ایمان کے اوپر اٹیک کرتا ہے، انسان کے دین کو خطرناک کرتا ہے، یہ انسان سے گناہ کراتا ہے۔ پتہ چلا یہ وسوسہ اتنا خطرناک ہے جو انسان کے دین کو، مذہب کو، عقیدے کو، سب کو گمراہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے۔ وسوسہ انسان کو اللہ سے جدا کر دے گا، دین اس کا ختم کر دے گا، ایمان ختم کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو داخلی دشمن ہے جب اس سے بچنے کی بات آئی تو اللہ نے 3 کلمے تعلیم فرمائے کہ اب اللہ کا نام لو جو مالک ہے، جو رب ہے، جو معبود ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لیکن سورہ فلق کے اندر ایک خارجی دشمن 3 ہیں، 3 خارجی دشمن ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، جا کے مطالعہ کر لیجئے۔ لیکن وہاں پر جب پناہ کی بات آئی تو پہلا کلمہ ہے قل اعوذ برب الفلق۔ اس رب سے پناہ مانگتا ہوں جو دن کے اجالے کو پیدا کرنے والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سورے میں 3 باہر کے دشمن ہیں، لیکن اللہ ان سے بچنے کے لیے ایک کلمے کی تعلیم کر رہا ہے، اور یہاں پر داخلی دشمن ایک ہے، 3 کی پناہ مانگ رہا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ خارجی دشمن کے اوپر حملہ کرنا اور بچنا ان سے آسان ہے، لیکن داخلی دشمن سے بچنا مشکل ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ قل اعوذ برب الناس، پناہ مانگتا ہوں اس معبود سے جو کہ لوگوں کا رب ہے۔ کیوں؟ اس شر کی وجہ سے جو لوگوں کے اندر پیدا ہوتا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی پناہ کا تذکرہ ہوا ہے، اور قرآن مجید کا جو پہلا سورہ ہے وہاں پر بھی پناہ کا تذکرہ ہوا۔
وہاں پر بھی مدد مانگی جا رہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں بھی مدد طلب کی جا رہی ہے. اور یہ آخری سورہ ہے، یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے مدد حاصل کرو. پتا چلا اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہم وہ ہیں جو اپنے بندے کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب بھی تمہیں پناہ کا ضرورت ہو تو ہم سے مانگو. شروع میں بھی تعلیم کی، آخر میں بھی تعلیم کیا. صلوات پڑھیں محمد والے. اب یہ جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، من شر الوسواس، یہ لوگوں کے شر میں سینے میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. ایک آیت ہے سورہ حجرات میں، وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہ ہے کہ صلوات پڑھیں محمد والے. 59ویں آیت ہے سورہ 49 آیت سورہ حجرات کی. یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر شیطان جو ہے لوگوں کے سینے میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے. ایک آیت ہے سورہ حجرات کی 49ویں آیت، قالت الاعراب آمنا، عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو قل لم تؤمن، اے اعراب تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم ان سے کہہ دو کہ یہ ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے. قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب جو ہیں عرب بدو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایمان نہیں لائے بلکہ یہ اسلام لائے. ولما يدخل الایمان فی قلوبہم، اے پیغمبر ابھی ان کے دلوں میں ایمان نہیں داخل ہوا. اس کا مطلب ہے دو چیزیں ہیں، ایک ہے سینہ اور ایک ہے قلب. اللہ اس آیت میں بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ان کے دل میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے بلکہ ان کے زبان پر ہے، ان کے سینے میں ہے، ابھی دل میں داخل نہیں ہوا ہے. عزیزان گرامی، اللہ بتانا چاہتا ہے مسلمان اور ہے، مومن اور ہے. قالت الاعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دو کہ یہ ایمان نہیں لائے بلکہ یہ اسلام لائے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ بتانا چاہتا ہے مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے. اور اس آیت کے ذیل میں کہ شیطان جو ہے سینے میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اس کا مطلب ہے سینہ اور ہے اور قلب اور ہے. قلب وہ جگہ ہے جہاں پر ایمان داخل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قلب وہ جگہ ہے جو علی کی محبت کا مرکز ہے. صلوات پڑھیں محمد. جس دل میں علی کی محبت آ جائے گی پھر وہاں پر گمراہی کا چانس نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے. تو بحث یہ چل رہی تھی کہ شر کے بارے میں، یہ شر جو ہے یہ شر کیسے پیدا ہوتا ہے. ہم نے ابھی ایک جملہ کہا کہ اللہ شر کا خالق نہیں ہے، خیر کا خالق ہے. پورے قرآن میں کہیں گے مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شر کا خالق نہیں ہے، خیر کا خالق ہے. تو اس کی آیات ہیں، بہت ساری قرآن کی آیت ہیں. سورہ والضحیٰ میں اللہ قسم کھا رہا ہے بہت ساری، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والنهار بولیے ہاں، والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. یہ بہت ساری قسمیں ہیں جو اللہ سورہ والشمس کا رہا، سورج کی قسم، چاند کی قسم، ستارے کی قسم، زمین کی قسم. یہ ساری قسم کھانے کے بعد اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ اصل میں شاہد مثال ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ
خیر کا خالق ہے، شر کا خالق نہیں ہے۔ اللہ نے شر کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کے اندر فسق و فجور اور تقوی دونوں کی نشاندہی کر دی ہے۔ فسق و فجور اور تقوی دونوں کی نشاندہی کی ہے۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ یہ فسق و فجور کی طرف جائے یا تقوی کی طرف جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے دونوں طرح کی، حق کی طرف سیدھے راستے اچھائیوں کی طرف جانے کی اور برائیوں کی طرف۔ اس کی بہت ساری مثالیں دنیا میں ہے، جیسے آپ میٹر مادہ ہے، یہ جو لوہا ہے اس کو آپ پگھلا کر اس سے اسلحہ بنا سکتے ہیں اور دشمن پر اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اسلحہ بنے گا اس مادے کے ذریعے سے، اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ خیر کی بھی صلاحیت ہے اور شر کی بھی صلاحیت ہے۔ اسی مادے سے ایک آپ ایسا آلہ بنائیں کہ جس کے ذریعے سے مریضوں کی آپ علاج کریں۔ یہی میٹر ہے، یہی مادہ ہے، اس کو جیسے ڈھالیں گے ویسے چیز وجود میں آئے گی۔ آپ آلہ بنائیں گے تو مریض کا علاج کریں گے، اسلحہ بنائیں گے تو لوگوں کا قتل ہوگا، مرڈر ہوگا، جانیں جائیں گی۔ تو پتہ چلا یہ مادہ ایسا ہے کہ اس کے اندر دونوں طرح کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ خود اس کے اندر ہے کہ کس کو قبول کرے۔ اللہ نے بھی انسان کے اندر دونوں طرح کی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ اب یہ انسان ہے، اگر خیر کو قبول کرتا ہے تو نیک بندہ بنتا ہے، شر کو قبول کرتا ہے تو شیطان بنتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ شیطان پہلے مرحلے میں شیطان نہیں تھا۔ شیطان جو ہے وہ پہلے مرحلے میں شیطان نہیں تھا، بلکہ اس نے حکم الہی کی نافرمانی کی، تب وہ کہا گیا شیطان۔ ورنہ قرآن مجید کی ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ تو جن میں سے تھا، اس کا نام تھا عزازیل۔ لیکن چونکہ اس نے حکم الہی کی خلاف ورزی کی، اس خلاف ورزی کے بنا پر اللہ نے کہا تو ابلیس ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو شیطان ہے، تو رجیم ہے، میری بارگاہ سے نکل جا۔ عزیزان گرامی، پہلے مرحلے میں شیطان نہیں تھا، بلکہ حکم الہی کی خلاف ورزی کی تو شیطان بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ شر کا خالق نہیں ہے۔ ہمارے اندر ایسی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں کہ اگر اچھی صلاحیت کو قبول کریں تو نیک بنتے ہیں، بری صلاحیت کو قبول کریں تو ہمارے اندر شر پیدا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور اس کا قرآن میں پوری مکالمہ موجود ہے۔ یا ابلیس لما خلق، یا صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ قرآن مجید کی آیت ہے یا ابلیس ما منعتک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھ کو کس چیز نے منع کیا آدم کا سجدہ کرنے سے، جبکہ آدم کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یا ابلیس ما منعتک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھ کو کس چیز نے روکا اس چیز سے جس کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ عزیزان گرامی، اللہ کے تو ہاتھ ہیں نہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب آپ تفسیر میں جا کر دیکھیں کہ یہاں پر ہاتھ سے مراد ہے کون؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اچھا، جب اس مکالمے کو ہمارے یہاں کے ملا لوگ پڑھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یا ابلیس
وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ سے اور جناب اللہ سے اور ابلیس سے مکالمہ ہوا، اور اللہ نے شیطان سے کہا کہ اے شیطان تو نے جناب آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جب ملا پڑھتا اس آیت کو تو خوش ہوتا ہے کہ یا ابلیس، اور یا ابلیس پڑھ کے خوش ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یا ابلیس پڑھ کے خوش ہوتے ہو، جب یا علی کی بات آتی تمہاری جان جاتی ہے۔ قرآن مجید میں یا ابلیس پڑھ کے خوش ہوتے ہو، لیکن جب یا علی کی بات آتی ہے تو تمہاری جان جاتی ہے، جبکہ یہاں پر یا ابلیس آیا ہے۔ جب یا ابلیس آ سکتا ہے تو یا علی بھی آ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یا ابلیس، تو روایت کہتی ہے کہ جب اللہ نے پوچھا کہ اے ابلیس تم کو کس چیز نے منع کیا؟ اچھا، ابلیس اتنا ذہین تھا کہ اس کے پاس دلیل تھی۔ ابلیس کوئی معمولی نہیں تھا، بلکہ وہ ریزن، اس کے پاس دلیل موجود تھی۔ اس نے کہا پروردگار تو مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ کس چیز نے مجھے منع کیا سجدہ کرنے سے، تو میں دلیل دیتا ہوں۔ خلقت النار وخلقتہ من طین، قرآن مجید کا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو نے مجھے نار سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ دلیل کیا دی؟ کہ اے پروردگار میں آدم کا سجدہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں، تو پوچھ رہا ہے کہ آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا جب ہم نے یہ پتلا بنا کے تیار کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کر لو، تو سارے فرشتے گر گئے اور تو نہیں گرا، تو آخر وجہ کیا ہے؟ کس بنا پہ؟ تو ابلیس کے پاس دلیل تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ مجھ کو تو نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ آگ افضل ہوتی ہے، مٹی مفضول ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ آگ افضل ہوتی ہے، مٹی مفضول ہوتی ہے۔ میں کہوں گا ابلیس ہے لیکن اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ افضل اور ہے، مفضول اور ہے۔ اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کا سجدہ نہیں کیا جاتا، یہ اور بات ہے۔ اس نے دلیل دی کہ آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے۔ اگرچہ اس کی بات اپنی جگہ پر قابل درست نہیں تھی۔ کیوں نہیں درست تھی؟ کہ جو دلیل دی کہ آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں کہ آگ میں اگر آپ کوئی چیز ڈال دیں تو خاکستر ہو جائے گی، جلا کر راکھ کر دے گی، مٹا دے گی، ختم کر دے گی۔ آگ کی یہ کوالٹی ہے۔ لیکن مٹی ہو جو انسان کو پھل عطا کرتی ہے، اناج عطا کرتی ہے، زندگی عطا کرتی ہے، پانی عطا کرتی ہے، تو یہ جو اس کی دلیل تھی وہ اپنی جگہ پر بے بنیاد تھی۔ تو عزیزان گرامی، اس نے کہا کہ چونکہ آگ افضل ہے اور مٹی مفضول ہے، اگرچہ اس کی دلیل اپنی جگہ پر نہیں تھی، لیکن اللہ نے کہا اے ابلیس میں نے آدم کو چاہے مٹی سے بنایا ہو، چاہے خاک سے بنایا ہو، چاہے کیچڑ سے بنایا ہے، بنایا تو میں نے ہے، بنایا تو میں نے ہے، میری طرف آدم کی نسبت ہے۔ میں حکم دے رہا ہوں کہ تم اس کو سجدہ کرو، تو پتا چلا کہ اللہ یہاں پہ جو حکم دے رہا ہے کہ چونکہ میری طرف نسبت ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ سجدہ کرو۔ عزیزان گرامی، یہاں پر رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس منبر کا احترام مت کرو، اس علم کا احترام نہ کرو، یہ تو ایک کپڑا ہے، یہ تو ایک لکڑی ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر لکڑی کے اعتبار سے ہم احترام نہیں کرتے، پر کپڑے کے لحاظ سے احترام نہیں کرتے، بلکہ نسبت کے لحاظ سے احترام کرتے۔
نسبت کے، چونکہ اس کپڑے کی نسبت مولا عباس کی طرف ہے، اس نسبت کی بنیاد پر ہم احترام کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ابلیس کی نظر میں مادہ تھا اور اللہ کی نظر میں نسبت تھی۔ جہاں پر مادہ نگاہ ہو پتہ چلے گا یہاں پر جو اعتراض ہو رہا ہے، جو لوگ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں وہ ابلیس کی بات کو فالو کر رہے ہیں۔ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں یہ کپڑا ہے، یہ لکڑی ہے، یہ تو اس طرح کا ہے، اس کا کیوں احترام کرتے ہو؟ ان کی نگاہ میں صرف میٹر ہے، مادہ ہے، اور جو لوگ کہتے نہیں ہم اس کا احترام کرتے ہیں ان کی نگاہ میں نسبت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، جو علم کا احترام کرتے ہیں اس نسبت کے لحاظ سے وہ اللہ کے ماننے والے ہیں، اور جو اعتراض کرتے ہیں وہ ابلیس کے ماننے والے ہیں۔ اصل بات ہے اچھا، اس کے بعد جب یہ دلیل تھی تو اللہ کی مشیت پر شکن آ گیا کہ تو میرے سامنے اس طرح سے بحث کر رہا ہے اور دلیلیں دے رہا ہے، فخرج انکا رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، نکل جا، تو میرے سامنے کٹ حجتی کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تو آدم کا سجدہ کر اور تو میٹر اور مادے کی بات کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا تو راندہ درگاہ الہی ہو گیا، اور ہم کتنے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ نکل جا میری بارگاہ سے۔ ابلیس نکلتا ہے لیکن ایک جملہ کہتا ہے، رب فانتظروا الی یوم یبعثون، پروردگار مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے۔ مجھے نکال تو رہا ہے اپنی بارگاہ سے، لیکن پروردگار رب فانتظر الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں یہ مہلت مانگ رہا ہوں کہ روز قیامت تک نکال تو رہا ہے، مجھے آزاد چھوڑ دے۔ کیوں آزاد چھوڑ دے؟ تاکہ میں بندگان خدا کو بہکا سکوں۔ تو جب ابلیس نکل رہا تھا تو اس نے پہلا کلمہ کہا رب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس اللہ کو قبول کرتا ہے۔ یہ رب کا کلمہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت کا قائل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا۔ اللہ کو مانتا ہے۔ رب قرآن مجید میں اس کے جملے کی حکایت ہو رہی ہے کہ جب ابلیس کو نکالا گیا تو اس نے کہا رب پروردگار مجھے نکال رہا ہے لیکن مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ یہ کلمہ رب اس بات کی نشاندہی ہے کہ ابلیس اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ہم بھی بہت کو مانتے ہیں، ماننے کے ساتھ اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی ماننا پڑے گا، اہل بیت کو مانتے ہیں تو اہل بیت کی ماننا پڑے گا، ورنہ جس طرح سے ابلیس نکالا گیا ہے، جس طرح سے ابلیس اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا ہے اسی طرح سے ہم بھی اللہ کی بارگاہ سے نکال دیے جائیں گے۔ صرف اللہ کو ماننا ضروری نہیں ہے، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو اس نے کہا کہ رب فانتظروا الی یوم یبعثون، پروردگار مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے ابلیس کے اصول دین کو بیان کر رہا ہوں۔ ابلیس اللہ کو مانتا ہے یعنی توحید کا قائل ہے۔ دوسرا جملہ کیا کہا؟ قیامت تک کی مجھے مہلت دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے قیامت کو بھی
مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے، توحید کو بھی مانا ابلیس نے اور قیامت کو بھی مانا، اور اس کے بعد جب اللہ نے اسے مہلت دے دی، البتہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ قیامت تک کی، بلکہ الی یوم المعلوم، وقت المعلوم، ایک معلوم وقت کے لیے مہلت دی ہے۔ جب مہلت مل گئی تو وہ کہتا ہے، آگے قرآن کی حکایت ہے، لا اقعدن علی صراط المستقیم، پروردگار تو نے مجھے مہلت دے دی، اب میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر جو تیرے بندے ہیں ان کو گمراہ کروں گا، الا عبادک المخلصون، مگر کچھ تیرے خاص بندے ہیں جن کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ اس کا مطلب وہ جو برگزیدہ بندے ہیں، خاص بندے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ نبی ہیں، امام ہیں۔ اس کا مطلب ہے ابلیس اللہ کو بھی مانتا تھا، قیامت کو بھی مانتا تھا، نبی کو بھی مانتا تھا، کیا نہیں مانتا تھا؟ خلافت کے مسئلے کو نہیں مانتا تھا، اسی لیے وہ اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ صلوات پڑھے محمد۔ بس آخری نقطہ، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، الا عبادک المخلصون، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں، تیرے خالص بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، ان کو میں نہیں گمراہ کر پاؤں گا، سب کو گمراہ کر لوں گا لیکن تیرے خالص بندوں کو نہیں گمراہ کر پاؤں گا۔ عزیزان گرامی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابلیس کہہ رہا ہے، وہ خود اس بات کہتا ہے جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں سب کے اوپر میرا داؤں چلے گا، لیکن تیرے جو مخلص بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، ان کو گمراہ نہیں کروں گا۔ اب قرآن مجید کے ایک اور آیت کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رب حبلی حکمن والحقنا بالصالحین۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ پروردگار تو اپنی طرف سے مجھے حکم عطا کر اور میرا شمار صالحین میں کر۔ ابراہیم کون ہیں؟ ابراہیم سب سے بڑے رسول اللہ کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں سب سے افضل ہیں، سب سے برتر ہیں، اور خلت کا ان کو درجہ دیا گیا ہے، امامت کا اعزاز دیا گیا ہے۔ اگر ان سے بڑھ کر کوئی ذات ہے تو ذات رسالت مآب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بس آخری نقطہ، اس کی زحمت توجہ اور اس کے بعد ربط مسائل۔ جناب ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے صالحین میں کر دے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جناب ابراہیم سب سے اولو العزم پیغمبر میں رسول کے بعد سب سے افضل ہیں، ان کو نبوت کا درجہ ملا، رسالت کا درجہ ملا، خلت کا درجہ ملا، خلیل خدا قرار پائے، امامت انی جاعلک للناس اماما، یہ سارے درجے ملے۔ ان سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو فقط ذات رسالت ہے، یہی ہے نا؟ جب ذات رسالت ہے تو ان کو جو دعا کرنی چاہیے اس میں جملہ کیا ہے؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، جمع کا صیغہ استعمال ہوا، جمع کا صیغہ۔ پروردگار ہمیں حکم عطا کر اور مجھے صالحین میں شمار کر۔ الحاق جو ہوتا ہے، جیسے ہم دعا کریں تو ہمیشہ پست دعا کرتا ہے کہ پروردگار ہمارا شمار بلند میں کر، یہی دعا کرتا ہے نا۔ جیسے ایک انسان دعا کرتا ہے جاہل ہے کہ پروردگار ہمارا شمار عالموں میں کر دے، یہ ہے طریقہ، یہی ہے اصول ہے کہ ہمیشہ پست اپنے افضل کی طرف دعا کرتا ہے۔ ابراہیم رسول کے مقابل میں کمتر درجہ رکھتے ہیں، تو ایک ہی ذات ہونا چاہیے جو ذات رسالت ہے۔ تو یہاں پر دعا یوں کرنا چاہیے، رب حبلی حکمن والحقنی بالصالح۔
وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ جبرائیل کے جناب ابراہیم کے بعد ایک ذات ہے، ذات رسالت مآب، جس کے لیے لیکن نہیں عزیزان گرامی جو نقطہ قابل غور ہے کہ ابراہیم یہاں پر دعا کر رہے ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، صالحین کا ایک گروہ ہے جن سے ہمیں ملحق کر دے۔ وہ صالحین کون ہیں؟ ابراہیم کے بعد صرف ایک ہی ذات ہے جو ان سے افضل ہے، وہ رسول ہیں، لیکن یہاں پر دعا کی جا رہی ہے کہ نہیں، ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں۔ وہ بہت سارے کون ہیں؟ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد صلوات اللہ۔ یہاں پر صرف رسول نہیں ہے بلکہ رسول کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ پروردگار ہم کو صالحین میں قرار دے، اور صالحین وہ ہیں جن کے اوپر ابلیس کا دام نہیں چلتا۔ یہ ہے اس کی تفسیر۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بہت زیادہ یہ وہ بندگان خدا ہیں جنہوں نے اس طرح سے، بہت سارے مطالب ہیں سورہ ناس کے بارے میں، وقت کم ہے اس لیے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو یہ جو بندگان صالح ہیں ان کو ابلیس کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوگا، بڑے اللہ کے مقرب بندے تھے اور اللہ نے کتنے فضائل اور کمالات سے ان کو نوازا، لیکن دنیا والوں نے ان کی قدر نہ کی۔ عزیزان گرامی، آج ہم جو گریہ کرتے ہیں اور روتے ہیں، اشک بہاتے ہیں، اس لیے بہاتے ہیں کہ یہ وہ اصوات، یہ وہ ذوات مقدسہ تھی کہ جن کے در پر جبرائیل آتے تھے سلام کرنے کے لیے، میکائیل آتے تھے اور رسول خود آ کر سلام کرتے تھے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ عزیزان گرامی، آج انہی مقدس ہستیوں کا ہم غم منانے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ کیسی کیسی ہستیاں ہیں کہ آپ دیکھیں تاریخ میں، اور سب سے عظیم ہستی سرکار سید الشہداء ہے۔ انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ اس دین کو جس کو رسول کے ذریعے اللہ نے اس کائنات میں بھیجا تھا اس کو بچا لیا۔ ہاں عزیزو، یہی وجہ ہے کہ آج جتنے بھی انبیاء ہیں سب حسین کو اپنا سلام کرتے ہیں۔ آدم حسین کو سلام کر رہے ہیں، نوح حسین کو سلام کر رہے ہیں، ابراہیم حسین کو سلام کرتے ہیں۔ زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اے آدم کے وارث حسین تم پر سلام، اے نوح کے وارث حسین تم پر سلام، اے ابراہیم کے وارث حسین تم پر سلام، اے موسیٰ و عیسیٰ کے وارث حسین تم پر سلام۔ تم نے وہ قربانی پیش کی کہ کائنات میں جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اے حسین، تم نے 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا۔ جس شریعت کو آدم لے کر آئے تھے، جس کو نوح لے کر آئے تھے، جس کو ابراہیم لے کر آئے تھے، جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے، جس کو عیسیٰ لے کر آئے تھے، ان ساری شریعتوں کو یزید پامال کر رہا تھا، مٹانا چاہ رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ حسین نے میدان کربلا میں یزید کے چہرے سے اسلام کی نقاب پھینک کر اسے ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا اور اپنی قربانی پیش کر کے ساری شریعتوں کو بچا لیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ایک دو روایت اور آپ کی زحمت تمام۔ روایت کہتی ہے، شمر کا بیان ہے کہ جب تمام اصحاب درجہ شہادت پر فائز ہو گئے اور حسین میدان کربلا میں آئے اور جنگ کرتے کرتے جب زخمی ہو کر زمین پر گرے تو ایک مرتبہ شمر ہے جو کند خنجر لے کر حسین کے سینے پر سوار ہے اور حسین کے سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، زمین کربلا ہل رہی ہے۔ وہ شمر بیان کرتا ہے کہ جب میں کند خنجر لے کر حسین کے سینے پر سوار تھا اور چاہتا تھا کہ حسین کے سر و تن میں جدائی کرے تو میں نے کیا دیکھا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حسین کے لب حرکت کر رہے ہیں، حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ میں نے اپنے کان کو
جب قریب لے گئے اور سنا تو کیا دیکھا؟ حسین ایک شعر پڑھ رہے ہیں، ترکت الخلقہ ترکت الخلقہ ترکن، و اس کے بعد حسین نے شعر پڑھا. اس کا مفہوم یہ تھا کہ پروردگار میں تیری بارگاہ میں، تیرے عشق میں میں ساری کائنات کو، اپنے تمام عزیز و اقارب کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. مجھے اب پرواہ نہیں کہ سکینہ اسیر ہو جائے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد وہ ظلم ڈھایا ظالموں نے کہ جس کے اوپر جس کی مثال نہیں ملتی. ہاں، عزاداران مظلوم کربلا روایت کہتی ہے کہ جب حسین کی شہادت ہو گئی تو ظالموں نے حکم دیا کہ خیموں میں آگ لگا دی جائے. اللہ اللہ. ایک خیمے کے بعد دوسرے خیمے، دوسرے خیمے کے بعد تیسرے خیمے. اب جناب زینب ہے بیمار بیٹے سید سجاد کے قریب جاتی ہے. اے بیٹا، تم زمانے کے امام ہو، یہ بتاؤ کہ ہم اسی طرح سے جل کر مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا، پھوپھی اماں، جان کا بچانا واجب ہے. اللہ اللہ. زینب باہر نکلتی ہے، بیبیاں باہر نکلتی ہے. ارے سروں سے چادریں چھینی گئی. ارے اسی پر ظالم نے اکتفا نہ کی بلکہ روایت آگے بڑھتی ہے. ایک بچی ہے حسین کی 4 سال کی. ارے اس کے گوشوارے کو اس سے نکالا گیا. لیکن عزیزو کیسے نکالا گیا؟ ارے اس کے کان سے اتارا نہیں گیا بلکہ کان سے اس کو چھین کے نکالا گیا. بچی تڑپ رہی ہے. اللہ اکبر. خون سے ارے سکینہ کا کان زخمی ہے، خون بہ رہا ہے. بس آخری مسائل، آخری روایت صاحب اکلیل المکارم بیان کرتے ہیں کہ رات کی شب میں جب حسین کی شہادت ہو گئی تو سکینہ کو ہمیشہ، یہ سکینہ کا معمول تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی. لیکن ہاں عزیزو، شام غریبہ حسین کی شہادت کے بعد سکینہ بے چین ہے. رات کی تنہائی میں ایک مرتبہ جب باپ کا سینہ یاد آیا تو مقتل کی طرف دوڑتی ہوئی جا رہی ہے. بابا بابا بابا. روایت کہتی ہے کہ یزید کے کچھ فوجیوں نے رات کے سناٹے میں جب ایک مرتبہ مقتل کا معائنہ کیا تو کیا دیکھا؟ حسین کے لاشے کے قریب ایک بچی ہے 4 سال کی جو لاشے کے قریب لیٹی ہوئی ہے. میرا تصور کہتا ہے کہ ہمیشہ سکینہ حسین کے سینے پہ سوتی تھی، آج لاشے کے بغل کیوں سوئی؟ شاید اس بنا پر سکینہ سوئی ہو کہ حسین کے جسم عطار پر، سینے پر اتنے تیر پیوستے، حسین کا سینہ اتنا زخمی تھا کہ بچی مجبور ہوئی باپ کے لاشے کے قریب جا کر لیٹے. ہاں، وہ فوجی نقل کرتا ہے کہ رات کے سناٹے میں جب میں قریب گیا تو میں نے اس بچی کو بیدار کیا اور بیچار کرنے کے بعد کہا، اے بچی، تجھے معلوم ہے کہ یہ رات کا سناٹا ہے اور بچے رات کی تاریکی میں صحرا میں اکیلے نہیں رہتے، لاشوں کے قریب نہیں رہا کرتے. تو بچی ہے اور بچوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ لاشوں کے قریب رات میں نہیں رہتے، لہذا تو اپنے بزرگوں کے پاس چلی جا. لیکن سکینہ ہے وہ رو رہی ہے. سکینہ جب اصرار پڑا فوجیوں کی طرف سے، یزیدی فوجیوں کی طرف سے سمجھانے لگے تو سکینہ نے ایک فقرہ کہا کہ تو یہ کہتا ہے کہ اکیلی بچی رات کے سناٹے میں اکیلے جنازے کے پاس نہیں رہتے تو میرا بابا بھی تو اکیلا ہے. اللہ اکبر. میں کیسے اپنے بابا کو چھوڑوں؟ لیکن فوج یزیدی کا وہ سپاہی سکینہ کو سمجھا رہا ہے. سکینہ رو رہی ہے. آخر میں سکینہ نے ایک فقرہ کہا کہ میں کچھ کام کر لوں اور پھر میں چلی
چلی جاؤں گی، تجھ سے وعدہ کرتی ہوں۔ اس سپاہی نے پوچھا اے سکینہ تو کیا کرنا چاہتی ہے جس کی بنا پر رکی ہے؟ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا میں پہلا کام یہ کروں گی کہ میرے مقتل میں میرے بابا کی لاش بے گورو کفن پڑی ہے، میں مقتل میں جاؤں گی، درختوں کی پتیوں کو چن کر اپنے باپ کے لاشے کو ڈھانپوں گی، اور دوسرا کام یہ کروں گی کہ میرے بابا کو کفن نہیں دیا گیا ہے، میں کوئی چادر تلاش کروں گی، اور تلاش کرنے کے بعد اپنے بابا کو کفن دوں گی، اور اس کے بعد تیسرا کام یہ کہ میرے بابا کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے، میں جا کر سرے راہ بیٹھ جاؤں گی، مسلمانوں کا کوئی قافلہ گزرے گا تو ان سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گی اے مسلمانوں کا قافلہ، اے غریب مسلمان دنیا سے چلا گیا، ارے آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھ دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار حاضرین کی تمام حاجات کو پوری فرما، پروردگار صاحب مجلس بانی مجلس کی تمام حاجات کو پوری فرما، پروردگار ان کے بچوں کے رزق میں اضافہ فرما، حاضرین کے رزق میں اضافہ فرما، ہم سب کو تمام آفات و بلاؤں سے محفوظ فرما، صحت و سلامتی طول عمر عنایت فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً شہزادی زینب و جناب سکینہ کی روضے کی حفاظت فرما، ائمہ بقی و جناب فاطمہ زہرا کے روضے کی تعمیر کی سبیل فرما، علماء عاملین مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رہے، منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ الہی تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ماتم حسین یا حسین۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر نصرت جہاں آبدی ولد تقی حسین آبدی کی روح کو سال فرما دی۔ ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو، ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو، ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو، ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو۔ کیا خبر تم کو کہ کون یہاں پر قیدی، ان پہ عاشور کو ٹوٹی ہے قیامت کیسی، ان میں موجود شبیر کی کم سن بچی، تم اسے یاد مدینے کی دلایا نہ کرو، اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو، ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے
اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو. جب سے چھوٹا ہے یتیمہ سے بڈر کا سینہ، رات کو اٹھ کے کہا کرتی تھی بابا بابا، اب تو دیکھا نہیں جاتا ہے تڑپنا اس کا، کون سے منہ سے کہوں اس سے کہ تڑپا نہ کرو. اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو، ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو. اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو. تم تو آزاد بھی جاؤ کہ مسافر ٹھہرے، شام ہوتے ہی پہنچ جاؤ گے تم گھر اپنے، درد کیا سمجھو گے تم لوگ جلا وطنوں کے، زخم جو سوکھ چلے ہیں انہیں تازہ نہ کرو. اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو، ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو. اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو. بڑی مشکل سے سلایا ہے تسلی دے کر، جانے کب ہوگا میسر سے رب کا سفر، ہوگا احسان تمہارا یہ دل مضطر پر، اس کو احساس اسیری کا دلایا نہ کرو. اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو، ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو. اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو. قید خانے میں تھی شمشاد یہ زینب کی فغاں، باپ کو یاد میں بے چین سکینہ ہے یہاں، اس کی آنکھوں میں ہے پہلے سے ہی اسرے کا شمع، اور گردش میں یتیمہ کا ستارہ نہ کرو. اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو، ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو. اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو. یا حسین 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 یا صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بثنائی علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا امام الانس والجان. اجر اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وآوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.